بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ السلام علیکم بھائی، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نادیہ نے اپنے بھائی سے پوچھا اور مسکرانے لگی۔ جی نہیں، آپ صرف 40 منٹ لیٹ ہیں اور میرے دوست لنچ پر میرا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے آج آئس کریم کا پلان کینسل۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے نادیہ کی دوست کے بارے میں پوچھا کہ کبھی ہماری بھی اپنی اتنی پیاری دوستوں سے ملاقات کرواؤ۔ وہ روز اس کو کالج لینے آتا اور دیا اس کا کافی دیر تک انتظار کرتی۔ حسیب دیا کا منہ بولا بھائی تھا، مگر وہ دیا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ بالکل دوستوں کی طرح رہتے اور خوب انجوائے کرتے۔ گھر پہنچی تو دیا بیگ ایک طرف رکھ کر اپنی دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دیا گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ دادی سے اس نے حسیب کی جھوٹی شکایتیں کی اور کہا کہ وہ اسے لیٹ لینے آئے تھے۔ دادی نے اپنی پوتی کو لاڈ کرتے ہوئے حسیب کی خیر خبر لینے کا کہا۔ حسیب گھر آیا تو دادی نے اسے خوب ڈانٹ پلائی اور سزا کے طور پر دیا کو گھمانے کے لیے باہر لے جانے کا کہا۔ دیا ہمیشہ اپنی باتیں یوں ہی منواتی۔ حسیب بھی خوشی خوشی اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ دروازے سے نکلتے وقت بھی دادی نے حسیب کو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ دیا کا خوب خیال رکھنا، حالانکہ دادی جانتی تھی کہ دیا ان سے جھوٹی شکایت کر رہی ہے۔ واپس آئے تو 1 بج چکے تھے۔ دیا آتے ہی سو گئی۔ حسیب ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا جہاں اس کے ابو نیوز دیکھ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے حسیب کو بھی چائے پیش کی اور باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب نیوز پر ایک 20 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی خبر آنے لگی۔ نیوز دیکھ کر شاہ جہاں کو بہت افسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے حسیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں لگتا لڑکیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ واہیات لباس پہن کر گھومتی ہیں، آدھے سے زیادہ دن بننے سنورنے میں لگا دیتی ہیں، خود چاہتی ہیں کہ لڑکے ان کی طرف مائل ہوں، اور پھر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قصوروار صرف مرد کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ فی الحال اس کے لہجے میں عورت ذات کے لیے نہ ہی عزت تھی نہ ہی احساس۔ خود وہ باہر گھومنے والی عورتوں پر آوازیں کسنے، انہیں گھورنے کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ حسیب اور شاہ جہان کی یہ معمول کی بحث تھی۔ حسیب کے فون پر بل بجی۔ اس نے اٹھ کر فون ریسیو کیا اور چھت پر چلا گیا۔ وہ ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ روزانہ ہی اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر وہ لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن رات اس قسم کی باتیں 10 لڑکیوں سے کرتا تھا۔ ہر خوبصورت لڑکی کا پیچھا کرنا، ان سے نمبر لے کر باتیں کرنا، اس کے جال میں پھنسنے کے بعد پھر لڑکیوں کو بلیک میل کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ کچھ دنوں میں ہی دیا کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام علی تھا۔ علی خوش شکل، بہترین قد و قامت رکھنے والا ایک ذمہ دار اور اچھا انسان تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ آسٹریلیا چلا گیا اور وہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کی نوکری کر رہا تھا۔ اس بار جب وہ آیا تو اس کی والدہ نے کافی زور دیا کہ وہ ہر حال میں منگنی کر کے ہی واپس جائے گا۔ علی کی ماں نے دیا کو اپنے بھانجے کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ انہیں کافی پسند آئی تھی۔ وہ سب گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسیب علی سے اس کی مصروفیات اور پسند وغیرہ کے بارے میں معلومات کرتا رہا۔ دیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر سفید موتیوں کا کام ہوا تھا۔ شفون کے دوپٹے پر ستارے لگے ہوئے تھے، لیکن ان سے زیادہ چمک اس کے گلابی چہرے پر تھی۔ کانوں میں چاندی کے جھمکے اور آنکھوں میں سرما۔ علی نے ایک بار دیا کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسیب نے مسکراتے ہوئے گلا صاف کرتے ہوئے علی کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ قدرے شرمندہ ہو گیا۔ آؤ بیٹی، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ علی کی ماں نے دیا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سنا ہے میری بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی ہے؟
یہ کہتے ہی انہوں نے دیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ علی کی ماں نہایت نفیس اور اچھی خاتون تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بہو ایک پراعتماد اور قابل انسان ہو، جو ہمیشہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ انہیں دیا بہت پسند آئی۔ یہاں حسیب علی سے ہر قسم کی معلومات اکٹھی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دیا کے لیے ایک بہترین انسان کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں دیا کیسی لگی؟ علی کی ماں نے دیا کے گھر سے نکلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہی علی سے سوال کیا۔ اچھی لڑکی ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھی نہیں، بہت اچھی لڑکی ہے، علی کی ماں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور مزید وضاحت دی کہ انہوں نے دیا کے بارے میں کافی لوگوں سے اس کی تعریف ہی سنی ہے۔ دیا اور علی کی رضامندی پر ان کا نکاح ہو گیا، جبکہ رخصتی 1 سال بعد ہونے کا فیصلہ طے پایا۔ دیا کی پڑھائی مکمل ہونے میں بس 1 ہی سال رہتا تھا۔ حسیب کو بھی علی کی ممانی کی بہن پسند آئی، جس سے وہ دیا کے نکاح کی تقریب میں ملا تھا۔ وہ دیا سے لگ بھگ 3 سال بڑی تھی۔ اسکول میں وہ ٹیچر کی جاب کرتی اور کافی خوش شکل اور خوش مزاج بھی تھی۔ حسیب نے اپنی دادی سے اسی لڑکی کے گھر رشتہ بھجوانے کا کہا۔ حسیب کی دادی جب فریحہ کے گھر گئی تو اپنے پوتے کی جھوٹی تعریفیں کرتی رہی۔ وہ تمام خوبیاں جو کبھی حسیب میں تھیں ہی نہیں، مسلسل بیان کیے جا رہی تھیں کہ وہ بڑا نیکوکار اور شریف انسان ہے۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فریحہ ایک بار خود حسیب سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی، جس پر حسیب کی دادی کو تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ حسیب کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر شاہ جہاں کے فریحہ کے بارے میں خیالات کچھ مثبت نہیں تھے۔ بہرحال فریحہ اور حسیب کے ملنے کی خبر پر علی کی ماں نے علی اور دیا کو بھی ملنے کی اجازت مانگی۔ شاہ جہان پہلے تو نہیں مانا، مگر حسیب نے اسے منایا کہ وہ اب اس کی منگوہا ہے، ویسے بھی وہ سب ایک ہی جگہ مل لیں گے۔ وہ سب ایک ہوٹل میں لنچ کے لیے گئے۔ حسیب اور فریحہ الگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ حسیب نے اپنی اصلیت فریحہ پر ظاہر نہ ہونے دی اور خود کو ایک بہت ہی آزاد خیال انسان ہونے کا تاثر دیا۔ فریحہ رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ علی دیا کے لیے تحفے میں انگوٹھی لے کر آیا اور اسے خود پہنا دی۔ دیا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ علی دیا کے لیے بہت خوش تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ہم سفر ایک باکردار اور حیادار لڑکی ہے۔ کچھ دنوں میں علی آسٹریلیا واپس چلا گیا۔ 1 مہینے بعد حسیب اور فریحہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے 3 ماہ تو دونوں بہت خوش تھے، مگر پھر دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ حسیب کی اصلیت اب فریحہ پر کھلنے لگی۔ وہ پھر سے لڑکیوں سے باتیں کرتا، رات دیر تک باہر رہتا، فریحہ کو وقت نہ دیتا۔ ایک دن فریحہ اسکول سے گھر آئی تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس نے حسیب سے اسے ہسپتال لے جانے کا کہا، مگر وہ لیٹا رہا۔ اس بات پر فریحہ کو بہت غصہ آیا، مگر فی الحال وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہ تھی۔ دیا نے اپنی دادی سے اجازت لی اور فریحہ کو ہسپتال لے گئی۔ جب وہ واپس آئے تو فریحہ کافی خوش تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے لگا اب حسیب کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا۔ حسیب بھی کافی خوش تھا۔ کچھ دن تو اس نے فریحہ کا بہت خیال رکھا، مگر پھر سے وہ اس سے لڑنے لگا۔ اب وہ 3 دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ دیا فریحہ کا کافی خیال رکھتی، لیکن فریحہ اب اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے میکے چلی گئی۔ حسیب اسے منانے بھی نہیں گیا۔ اس کی سوچ ہی ایسی تھی، اگر بیوی کو مناؤ گے تو اس کے غلام بن جاؤ گے، اور اصل میں تو اسے پرواہ ہی کب تھی۔ اس کا جب دل چاہتا اپنے دوستوں سے ملنے چلا جاتا، رات بھر آوارہ گردی کرتا، واہیات فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے باتیں کرنا اور نشہ کرنا اب اس کا معمول بن گیا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا فون بھی بند ہوتا۔ گھر والوں نے کبھی اس کو کسی چیز کے لیے پابند بھی نہیں کیا۔ جو اس کا دل کرتا وہ وہی کرتا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیا نے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ دیا، فرحت ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آگے سے اس کی پھپھو نے کہا۔ اس کی پھپھو کی ساس اس کی دادی کی رشتہ دار بھی تھیں۔ دیا کو اس خبر کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ فون لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ دیا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں بس وہ اور اس کی دادی تھے۔ اس کے ابو زمینیں دیکھنے دوسرے شہر گئے تھے۔ حسیب کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ دادی کو اب کراچی جانا تھا۔
دیا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر اسے اپنی امتحان کی تیاری کرنی تھی جو 2 ہفتے بعد تھے۔ اس نے ابو کو فون کر کے ان کے دوست کے ذریعے دادی کی ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کروایا۔ دادی پہلی فلائٹ سے ہی کراچی چلی گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ دیا گھر پر اکیلی تھی، کسی حد تک خوفزدہ تھی، مگر علی سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ علی اسے پڑھائی کے متعلق معلومات دیتا اور ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ 11 بجے وہ سونے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے پر نہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر کچھ دیر بعد اس کے فون پر رنگ آئی۔ حسیب کی کال تھی۔ حسیب اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حسیب کھڑا تھا۔ حسیب کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اسے سہارا دیا اور لاؤنج میں لے آئی اور حسیب کو پانی پلایا۔ حسیب کے کہنے پر وہ چائے بنانے کچن چلی گئی۔ حسیب اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے آج بہت نشہ کیا ہوا تھا۔ اپنے فضول دوستوں کے پاس سے ہو کر آتا تو اس کی یہی حالت ہوتی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے؟ اس نے مخمور لہجے میں دیا سے پوچھا۔ دیا نے کہا نہیں، دادی کراچی گئی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو اتنی کالز کی تھیں۔ فرحت اماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں گھر پر اکیلی تھی، آپ کو پتہ ہے کتنی ڈر گئی تھی میں، شکر ہے کہ آپ آ گئے، وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی تاکہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا بھائی سن پائے، مگر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ جیسے ہی پیچھے مڑی حیران رہ گئی۔ حسیب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ڈر گئی، اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا، چائے اس کے ہاتھ پر گری۔ حسیب نے اس کے ہاتھ پر جلدی سے پانی ڈالا۔ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو حسیب نے نہ چھوڑا۔ اب اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ حسیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے چھڑایا اور کچن سے بھاگ نکلی۔ گھبراہٹ میں اس کا پاؤں میز کے ساتھ بہت زور سے ٹکرایا اور وہ گر پڑی۔ حسیب اتنے میں اس کے قریب آیا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی، چلاتی رہی کہ وہ اسے جانے دے، مگر حسیب نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے بھائی کی بدصورتی اور درندگی پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ بھائی جو خود کو اس کا محافظ کہتا آیا تھا، آج دیا خود اس کے ہاتھوں برباد ہونے سے خود کو نہ بچا پائی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ایک دن بعد حسیب جب اس کے پاس پھر سے آیا تو وہ دروازہ کھولنے پر راضی نہیں ہوئی۔ حسیب اب اسے ڈرا رہا تھا۔ اسے باہر سے دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دیا بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے پھر بھی دروازہ نہ کھولا۔ اس نے دادی اور ابو کو بہت کالز کی، انہیں گھر بلایا، مگر فون پر کچھ نہ بتایا۔ دادی اور اس کے ابو پر آنے پر جب اس نے حقیقت بیان کی تو کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ دادی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ جانتی ہیں دیا حسیب کی جھوٹی شکایتیں لگاتی ہے، مگر اس بار تو اس نے بڑا الزام لگا دیا ہے۔ حسیب کو جب معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے سارا الزام دیا پر لگا دیا کہ جس دن وہ گھر آیا تھا وہ ایک کمرے میں لڑکے کے ساتھ تھی۔ اس کے آتے ہی وہ لڑکا ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ شاہجہاں نے زوردار آواز میں کہا، اپنی بکواس بند کرو، جس پر حسیب وضاحت دینے لگا، کیوں دیا، کیا ایسا نہیں تھا؟ میں نہیں جانتا کہ تم اتنا گھٹیا الزام لگاؤ گی۔ میں نے آخر کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ ہمیشہ تم سے پیار کیا، تمہاری تمام خواہشات پوری کی، اس کا تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ جھوٹ تو تم ہمیشہ ہی بولتی تھی، لیکن آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ حسیب نے کہا تو دیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تمام باتیں اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ اس کے اپنے ہی گھر والے اس کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ شاہجہاں نے تو دیا کی پڑھائی بھی چھڑوا دی۔ اس نے بھی گھر والوں سے بات چیت بند کر دی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس نے امتحان بھی نہ دیا۔ علی کا فون بھی اب وہ کم ہی اٹھاتی۔ اس کی شادی میں 1 مہینے کا وقت رہ گیا تھا۔ علی پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اس نے دیا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ دیا اسے کیوں نظر انداز کر رہی ہے، مگر دیا نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ دادی نے علی سے کہا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ شادی قریب ہے، مگر علی نہیں مانا۔ وہ دیا سے ملنے خود ہی گھر آ گیا۔ دیا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ علی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیا کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ علی کو کچھ نہ بتائے، اسی لیے وہ علی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن علی اب اس کی منتوں پر اتر آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو علی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی حالت کسی مریض سے بھی بدتر تھی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ایک دم ڈر کر دیوار سے لگ گئی۔
علی بہت حیران ہوا، ایسا رویہ اس نے پہلے تو نہ دیکھا تھا۔ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، علی نے دیا سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، بس ذرا طبیعت خراب ہے۔ علی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ چلانے لگی، نکلو یہاں سے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کا رد عمل بہت عجیب تھا، وہ خود کو اسی کیفیت میں محسوس کرنے لگی۔ علی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے خاموش ہونے کا کہا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی کہ وہ اسے جانے دے۔ علی نے دلاسا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ کسی حد تک بہتر ہوئی۔ علی نے اسے اپنی قسم دی اسے سب کچھ بتا دیا جائے۔ اس کا صبر اور محبت دیکھتے ہوئے دیا نے سارا واقعہ بتا دیا۔ علی نے اسے گلے سے لگا لیا، جس پر دیا نے خود کو دور کر لیا اور کہا اب وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، نہ ہی کسی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہے۔ علی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر آیا تو بے ساختہ رو پڑا۔ اس دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آیا، وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کی ماں نے جب علی کی یہ حالت دیکھی تو زبردستی اسے کمرے سے نکالا اور بات معلوم کرنا چاہی۔ اس نے سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ دیا کے بارے میں سن کر اس کی ماں کو بھی دکھ ہوا تھا۔ امی، میں نہیں جانتا اب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا، مگر جب دیا سے میں نے نکاح کیا تھا تو عمر بھر اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے میرا وعدہ نبھانے دیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگا تو ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بیٹا وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، صرف تم ہو جو اسے زندگی کی طرف لا سکتے ہو۔ اسے اپناؤ اور یہ یقین دلاؤ کہ دنیا میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، وہ جینا چاہتی ہے، تم اس کی خوشی بنو، اسے ہر غم سے آزاد کر دو۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اسے اپنا غم بانٹ لیتی، مگر تم فکر نہ کرو، میں اس کا بیٹی جیسا خیال رکھوں گی۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر علی نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور دعا دینے کی التجا کی۔ علی کی ماں نے دیا کی شادی 2 ہفتوں کے اندر اندر کرنے کی درخواست کی۔ دیا کی دادی تو مزید خوش ہو گئیں، وہ ان کی بات ماننے کو تیار تھی۔ شادی کے بعد علی دیا کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ اب وہ حسیب کو سزا تو دلوانا چاہتا تھا، مگر فی الحال اس نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم دیا کی صحت اور خوشی تھی۔ دیا علی کے ساتھ بہت پرسکون اور محفوظ محسوس کرنے لگی۔ علی کا دوست مراد DSP تھا۔ علی کے کہنے پر اس نے حسیب پر کڑی نظر رکھنا شروع کی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اسے حسیب کی تمام بیکار عادتوں کے بارے میں معلومات مل گئی۔ علی مراد سے ہر لمحہ باخبر رہتا۔ مراد چاہتا تو وہ حسیب کو بھی کسی بھی لمحے گرفتار کر سکتا تھا، مگر وہ ٹھوس ثبوت چاہتا تھا اور اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کے لیے بھی صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ حسیب ان دنوں کسی اور لڑکی جس کا نام فروا تھا اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ فروا نے حسیب کی باتوں میں آ کر اپنی تصاویر بھیجی تھیں، جس کی بنا پر اب حسیب اس سے مزید غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ حسیب کے خلاف کیس اور مضبوط ہونے لگا۔ پولیس فروا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے حسیب سے آزادی دلانے کا یقین دلایا۔ فروا پولیس کی مدد کرنے پر راضی ہو چکی تھی۔ اس کے ذریعے مراد نے حسیب اور اس کے 2 دوستوں کو گرفتار کروایا۔ علی کو یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ دیا کو لے کر پاکستان آیا۔ حسیب نے 2 ہی دن میں اعتراف جرم کر لیا۔ حسیب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر دیا کو سکون سا مل گیا، کیونکہ جو اذیت اس نے دیا کو دی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی، اور وہ صرف دیا کا مجرم نہ تھا۔ فریحہ نے بھی حسیب سے طلاق لے لی۔ وہ اپنے بچے کو حسیب کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی۔ حسیب اب بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اپنی زندگی اور آخرت کی بربادی دیکھ کر وہ پاگل سا ہونے لگتا ہے، مگر خدا نے اس کے ہوش و حواس بھی نہیں چھینے، تاکہ ضمیر کے کچوکے دن رات اس کی روح کو چھلنی کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔